الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ سورہ بقرہ کی 25ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کا اور ان کو دیے جانے والے عذاب کا تذکرہ تھا، جہنم کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس آیت میں قرآن کریم کو ماننے والوں کا تذکرہ ہے اور جنت کی نعمتوں کی عجیب انداز میں خوشخبری بتائی گئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور خوشخبری سنا دیجئے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے بہشت ہیں، چلتی ہوں گی ان بہشتوں کے نیچے سے نہریں۔ جب جب وہ ان بہشتوں میں سے دیے جائیں گے کسی پھل کی غذا کو، تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو ملا تھا، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے لیے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جنت کی ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے خوشخبری دی۔ اللہ کے نبی سے کہا ہے کہ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو نیک اعمال کر رہے ہیں، کرتے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو آپ ایسی جنت کی بشارت دیجیے جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ جنت کی ایک نعمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے یہاں پر کہ جنت کے نیچے سے نہریں چلے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ ہماری اپنی زبان میں جنت 100 منزلے کی ہے، 100 تال کی ہے، اور ایک منزلہ، ایک درجہ کی چوڑائی اتنی ہے، اونچائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان کی خلا ہے۔ زمین سے آسمان کتنی دور ہے، جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے۔ ایسے جنت میں 100 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کہلاتا ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں، 4 نہریں چلتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس میں رہنے والے اللہ تبارک و تعالی سے بہت ہی قریب رہیں۔ تو اللہ نے یہاں جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا ہے۔ جنت میں قرآن و حدیث میں آتا ہے
کہ جنت میں پانی کے سمندر ہے، شہد کے سمندر ہے، اور شراب کے سمندر ہیں، دودھ کے سمندر ہیں۔ ان سمندروں میں سے نہریں بہتی ہیں۔ ہماری دنیا کی طرح سے نہریں نہیں ہے کہ جہاں سے نہریں بہتی ہے وہاں پر گڑھا بن جاتا ہے، اس طرح کی نہریں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک دوسری نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں جب جنتیوں کو کوئی پھل بطور غذا کے دیا جائے گا، ایک مرتبہ تو وہ کھا لیں گے، دوسری مرتبہ پھر پیش کیا جائے گا تو جنتی کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی ابھی کھایا ہے۔ پہلے جو پھل دیا جائے گا، بعد میں جو پھل دیا جائے گا، دونوں کا مزہ الگ الگ ہوگا، پھل ایک سا ہوگا۔ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ دونوں مرتبہ ایک طریقے کا پھل ملے گا، لیکن دونوں کا ذائقہ الگ ہوگا، تاکہ جنتی جب اس کو کھائیں گے تو ان کا حظ و سرور اور بڑھ جائے گا۔ ایک عجیب ذائقہ جب ملے گا تو اور زیادہ ان کو خوشی ہوگی کہ پھل ایک طرح کا دکھائی دے رہا ہے لیکن ذائقہ الگ الگ ہے۔ تیسری نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے، جنت کی تیسری نعمت، کہ جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیویاں بنائی ہیں، ایسی عورتیں جنتیوں کو ملیں گی جو صاف اور پاک ہوگی۔ دنیا میں انسان بہت ساری غلاظت اس کے جسم سے نکلتی ہے، گرمی ہو رہی ہے پسینہ نکلتا ہے، سردی ہو گئی تو ناک سے کیا کہتے ہیں اس کی ریٹ بہتی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ بول و براز یہ ساری گندگی کی چیزیں ہیں، لیکن آتا ہے حدیث پاک میں جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، نہ پیشاب پاخانے کی حاجت ہوگی، نہ پسینہ بہے گا، پسینہ اگر آیا بھی تو اس کی خوشبو بڑھیا قسم کی خوشبو ہوگی، پسینے سے خوشبو مہکے گی۔ تو یہاں جنت کی حوروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایسی بیویاں، ایسی عورتیں جنتیوں کو ملیں گی جو صاف ہوں گی، پاک ہوگی، ظاہری خرابیوں سے بھی پاک صاف ہوں گی اور معنوی خرابیوں سے بھی پاک صاف ہوں گی۔ انسان کے اندر بہت سارے عیب ہیں، یہ حسد کرنے لگتا ہے کسی سے جلتا ہے، کڑتا ہے، خاص طور سے عورتوں کے اندر بہت ساری ناشکری کی عادتیں ہوتی ہیں، شوہر کتنا ہی اس کو کتنی ہی چیزیں لا کر دے دے، اس کی ضرورتیں کتنی ہی پوری کرے، وہ ناشکری کرتی ہے۔ دنیا کی عورتوں میں کجروی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یہ سارے عیب سے جنت کی عورت پاک ہوگی۔ اللہ نے یہاں پر جو تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک ہوں گی، صاف ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اول وہلہ میں، پہلے زمرے میں، پہلی جماعت میں جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ پھر دوسرے زمرے میں، دوسری جماعت میں جو لوگ داخل ہوں گے جنت میں ان کے چہرے آسمان پر جو چمکدار ستارے ہوتے ہیں ان چمکدار ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو 2 بیویاں دی جائیں گی۔ ان بیویوں کی حالت بیان کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کیسی عجیب جنت کی نعمتیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے جسم پر 70 کپڑے ہوں گے۔ اب وہ کپڑے بھی کتنے نرم و نازک ملائم ہوں گے اور کتنے باریک ہوں گے، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ یہ جنت کی بیوی کا تذکرہ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں کیا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام لگا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث پاک میں کہ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر زمین پر دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا بھر جائے اور اس کے سر کا دوپٹہ جو ہے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ جنت کی چند نعمتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بتلائی کہ کن لوگوں کو ملے گی۔ میں نے جو آیت شروع کی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ بہت اہم سمجھنے کا پہلو ہے کہ صرف ایمان لانے سے جنت کے حقدار ہم نہیں ہو جائیں گے۔ جہنم سے بچتے ہوئے سیدھا جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ جنت میں ایمان والے آج نہیں تو کل ضرور جائیں گے۔ گناہگار ہوگا تو جہنم میں گناہوں کی پاکی اور صفائی ہوں گی، اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان والا ہے ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، لیکن جہنم سے بچتے ہوئے سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ضروری ہے۔ اللہ نے دونوں چیز کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کی بشارت ان لوگوں کو دیجیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ہمیں اچھے اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام ہے، روزوں کا اہتمام ہے۔ ابھی ماشاءاللہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوں گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کوئی انکار بھلا کر سکتا ہے؟ اب آپ حضرات ہی سنیے، سوچئے کہ اتنی ساری جنت کی نعمتوں کے سننے کے بعد کوئی کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں جاننا ہے جنت میں؟ اتنی ساری نعمتوں کے سننے کے بعد جس کو مجمل طور پر اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جنت ایسی ہے کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا، تو صحابہ کرام نے بھی پوچھا کہ بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرا کہنا مانا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میرا کہنا نہیں مانے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ زبان سے نہیں کہہ رہا لیکن اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو باتیں ہمیں ملتی ہے ان باتوں پر ہم عمل کریں تاکہ جنت میں جانے والے ہم بنیں۔ محرم کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کیا کرتے تھے، آپ سے اور صحابہ کرام سے دو ہی کام ثابت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کاموں پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا روزہ، 10 تاریخ کا روزہ، اور اس روزے کا اتنا اہتمام تھا زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ بہت تاکید اللہ کے نبی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزوں کے تعلق سے کرتے تھے، بہت تاکید کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جسے چاہے جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، جب لوگوں نے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ تو یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں،
اور اللہ کے نبی یہودیوں کی ہر عمل میں مخالفت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، کیونکہ یہودی لوگ اس زمانے میں مونچھیں بڑھاتے تھے، داڑھی کٹاتے تھے۔ یہودی لوگ عمامہ پہنتے تھے سر پر تو بغیر ٹوپی کے پہنتے تھے، آپ نے ٹوپی کے ساتھ عمامہ پہننے کی ترغیب دی۔ ان کے جیسا عمل ہمارا نہ ہو جائے۔ تو یہودی لوگ جب 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہی یہ بات اللہ کے نبی کو پتہ چلی تو آپ نے کہا آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آپ حیات نہ رہ سکے، آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کی یہ زبان صحابہ کرام نے آپ کی یہ زبانی باقی رکھی اور اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا کہ 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھا کرتے ہیں۔ 9 کا نہیں رکھ پائے تو 10 کے ساتھ 11 کا بھی ہم روزہ رکھیں۔ تو ایک عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا ہے، 10 محرم کا روزہ اس کے ساتھ 9 کا رکھ لے یا 11 کا رکھ لے، لیکن 10 کا ضرور رکھیں۔ اگر کوئی 9 اور 11 کا رکھ لے گا تو اسے سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنت جو ہے 10 محرم کا روزہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو محرم کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس کی مثال دی اللہ کے نبی نے، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل او کما قال علیہ السلام، جیسے فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رات کی نماز کی ہے، تہجد کی نماز کی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو مقام نمازوں کے اندر ہے، ایسے ہی محرم کے روزے کا مقام روزوں کے اندر ہے۔ تو ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی کی حدیث پاک سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ او کما قال علیہ السلام، کہ جو بندہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچوں میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس پر وسعت فرمائیں گے۔ ہم گھر والوں کو روزانہ جو خرچ دیا کرتے ہیں یا ہفتے میں مہینے میں جو خرچ دیا کرتے ہیں، کوشش کریں کہ عاشورہ کے دن وہ خرچ دے دے اور بڑھا کر دے دے۔ 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 150 دے دے، 200 دے دے۔ کچھ چیزیں ہم لا کر دیتے ہیں تو اس میں چیزیں بڑھا کر لا کر دے دیں۔ مرغ لا کر دیتے ہیں 1 کلو تو 1.25 کلو لا کر دے دیں۔ ہر چیز میں وسعت ہو سکتی ہے۔ کچھ کپڑا وغیرہ ان کو بنوا کر دے دیں۔ محدثین فرماتے ہیں علماء کرام بعض کہ دسترخوان میں وسعت کرنی چاہیے۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو روزانہ پکتی ہے، اس دن ایک آدھ چیز بڑھ کر پکے اور کوئی چیز لازم ہو کر نہ پکے کہ یہی پکنا ہے، کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ کھچڑا بنانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے بہت آسان ہے، اور کھچڑا بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ اگر کھچڑا بنانا ضروری کر دیتے تو عورتوں کی تو نمازیں بھی قضا ہو جاتی کہ ارے ابھی اس کو گیہوں ابالنا ہے اور گوشت اس میں ڈالنا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، پھر عبادت کب کریں گے؟ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھیں، 3 دن ایسے گزر جاتے تھے کہ آپ کے ہاں چولہا نہیں جلتا، بلکہ پوری زندگی میں مسلسل 3 دن آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ 1 دن کھایا تو دوسرے دن کا فاقہ ہوتا تھا، 2 دن کھا لیا تو تیسرے دن کا فاقہ ہوتا تھا، صبح کھا لیا تو شام کا فاقہ ہوتا تھا۔ اور امت کھانے پر ٹوٹتی ہے اور کھا کھا کر سو جاتی ہے۔ تو اس دن اہل و عیال پر خرچوں میں وسعت کرنا چاہیے۔
جو چیزیں ہم ان کو لا کر دیتے ہیں، جو خرچ روزانہ دیتے ہیں، تھوڑا سا وسعت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ اس دن تھوڑا سا زیادہ خرچ کر دے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال بھر عافیت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ روزی دے، سال بھر ہم پر وسعت فرمائیں گے۔ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھ پر وسعت ہو، تنگی نہ ہو، ہر ایک بندہ چاہتا ہے، تو یہ اچھا موقع ہے۔ تو یہ دو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام ان اعمال پر عمل بھی کرتے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، بہت بعد تک عمل ہوتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، جبکہ میں نے آپ حضرات کو بتلایا کہ محرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے قریش کے لوگ اور مکہ والے بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ مدینہ گئے تو مدینہ والے یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اتفاقاً اس دن ہو گئی، ورنہ وہ دن فضیلت والا تھا۔ اور اگر کسی کی شہادت کو فضیلت والا دن مانے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑا ہوا رتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہے۔ مدینہ جو حضرات گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے، آپ کا جہاں پیر ختم ہوتا ہے وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سرہانہ شروع ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سرہانہ شروع ہوتے، جہاں پیر ختم ہوتا ہے وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سرہانہ شروع ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے 3 حضرات کی قبریں ہیں۔ اگر کسی کے شہادت کے دن کو بڑا دن مانا جائے تو سب سے زیادہ حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسی مہینے کی 1 محرم کی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور معمولی شہادت نہیں تھی، بڑے ہی خطرناک طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، کسی یہودی نے آپ کے پیٹ میں اس طریقے سے خنجر مارا اور اسے شاطرانہ انداز سے بھاگنا چاہا، پکڑی گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی زخم سے شہید ہوئے، آپ کو افاقہ نہیں ہوا۔ اتنا گہرا زخم تھا کہ جو چیز منہ سے پلائی جاتی پیٹ کے راستے سے زخم سے باہر آ جاتی۔ تو کسی کے شہادت کے دن کو اگر بڑا مان کر اس کو کوئی حیثیت دی جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی بڑا مانا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، بلوائیوں نے، دشمنوں نے آ کر پیچھے سے وار کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے قرآن کریم پر آ کر پڑے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی شہادت کے دن ہیں، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کی شہادت کے دن ہیں۔ اگر ہر دن کو کسی کے شہید ہونے کی وجہ سے بڑا دن مانا جائے گا تو کوئی دن پھر خالی نہیں جائے گا۔ تو محرم کا جو دن حیثیت رکھتا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب بتلائی کہ کیا وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، اس کے شکرانے میں یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے ہی محترم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان 12 میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 تو ترتیب سے ہیں، کیا کہتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور اس سے پہلے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 ترتیب سے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور رجب کا مہینہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔
یہ 4 مہینے محترم ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، اس سے پہلے بھی کفار مکہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ شریعت نے بھی مہینوں کی حرمت کو اس طریقے سے باقی رکھا کہ ان میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ محرم کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں یہ 2 کام کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کام کیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں کچھ باتیں ہو، امام صاحب سے، علماء کرام سے، ائمہ کرام سے ہم رجوع کریں اور اپنے ان سوالات کو ان کے سامنے رکھیں۔ کچھ کرنا ہے، کچھ نیا کام کرنا ہے تو پوچھیں کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، بات وہاں سے نکلی تھی کہ میری پوری امت جنت میں جائیں گی سوائے اس کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون بھلا انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا، میرا کہنا نہیں مانے گا، وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں، ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ان باتوں میں کیا حکم دیا ہے آپ کی اطاعت کی جائے، جن باتوں سے آپ نے روکا ہے رکا جائے۔ اسی محرم کے مہینے میں لوگ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ نوحہ کیا کہتے ہیں سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ نوحہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بے صبری میں کچھ لوگ اپنا سینہ پیٹتے ہیں اور مرنے والے کے فضائل گناتے ہیں کہ فلاں بہت بڑھیا شخص تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت مردار کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے اس کو ہاتھ لگا لگا کر کہتے ہیں تو ایسا تھا، جیسا کہا جا رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں تو ایسا تھا۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے، نوحہ کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ سوگ منانے کی اجازت ہے، وہ بھی بیوی کے علاوہ کوئی ہے تو 3 دن، اور اگر مرحوم کی بیوی ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سنوریں گی نہیں اور اپنے آپ کو زینت اور کیا کہتے ہیں سجائیں گی نہیں، سنواریں گی نہیں۔ 4 مہینہ 10 دن تک ایک دم سادہ لباس میں رہے گی۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا ماتم منائے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی کی ذاتی تمنا تھی کہ میری تمنا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ آپ نے بار بار یہ تمنا کی۔ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، شہادت پر تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام دیں گے کہ سارے جنت والے حیرت کریں گے۔ شہید ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ شہادت کا مقام یہ ہے شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوگ منانے کا وقت نہیں ہے، غم منانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس دن میں جو کام کرنا ہے وہی کرنا چاہیے، دوسرے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائیں، جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، دوزخ کا منہ دیکھے بغیر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔